اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اہل ایمان بھائیوں، یوٹیوب پر ایک اہل تشیع کے عالم کی ویڈیو کلپ سنی جس میں وہ افسانہ عقد ام کلثوم کے عنوان پر بات کر رہے تھے، یعنی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کو افسانے اور جھوٹ سے تعبیر کر رہے تھے، حالانکہ اس نکاح کا اہل تشیع کے معتبر ترین کتب میں ثبوت ملتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اس کے پیش کردہ دلائل کی طرف نظر کرنی ہے جو اس نے اس نکاح کو افسانہ ثابت کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ام کلثوم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ ام کلثوم بنت علی نہیں تھی جو کہ عام طور پر بتائی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے۔ دراصل وہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھی، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا یہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی، اور اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کون سی دلیل؟ تاریخ طبری جلد نمبر 3 سے صفحہ نمبر 221 آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہ تاریخ طبری جلد نمبر 100 اور 221 صفحہ کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہاں پر فقط پیغام نکاح کی بات ہے، اس بات نکاح کی بات ہی نہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں صریح الفاظ میں لکھا ہے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ یہ الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پیغام نکاح بھیجا تو حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر سلام اللہ علیہ نے اس نکاح سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیے جو دلیل اس نے اپنے دعویٰ پہ بھیجا ہے، وہ دلیل اس کی دعویٰ کے موافق ہی نہیں، وہ دلیل اس کی دعویٰ کے موافق ہی نہیں بنتا، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ ام کلثوم بنت ابی بکر سے نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اور جو دلیل کے طور پر اسکرین شاٹ پیش کی ہے اس میں فقط پیغام نکاح کی بات ہے۔ فقط پیغام بھیجنے سے کوئی کسی کی بیوی نہیں بن جاتی، یہاں پر فقط پیغام نکاح کی بات ہے، اور صریح لفظوں میں حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر کا نکاح سے انکار بھی ثابت ہے کہ نکاح سے انکار ہو گیا، یعنی یہ نکاح نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیے آگے اس میں لکھا ہے اسی صفحہ پر 221 پر واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عاص کو پیغام دے کر حضرت عمر کے پاس بھیجا کہ آپ انہیں جا کر بتا دیں کہ ام کلثوم نے نکاح سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر وہاں پیغام پہنچا کر اور مشورے کے طور پر ایک بات کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج کے آخری لائن، یعنی 221 صفحے کی آخری لائن اور 222 پیج کی پہلی لائن، جس میں یہ صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو مشورہ دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پر صریح الفاظوں میں لکھا ہے 222 صفحہ کے پہلی لائن میں کہ میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بھی تعلق قائم ہو جائے گا۔ دیکھیے ناظرین، آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس مشورے کے بعد کیا ہوا، وہ پہلے ہی 220 نمبر صفحہ پر ذکر ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر 220 نمبر صفحہ تاریخ طبری جلد 3 کا، جس میں صریح الفاظوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم، آپ نے حضرت ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح کیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے
40,000 کا مہر مقرر کیا۔ ان کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ اس سے اوپر ام کلثوم بنت جرول کا بھی ذکر ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، جیسا کہ انہوں نے اس کا بھی اسکرین شاٹ پیش کیا ہے کہ ایک ام کلثوم بنت جرول تھی۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ان کا دعویٰ بھی جھوٹا کہ عقد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ فقط ایک افسانہ ہے، پھر اس جھوٹ پر جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ دلائل بھی انتہائی ناقص ہیں، جو کہ دعویٰ کے موافق نہیں بنتے۔ انہوں نے تاریخ طبری سے جو جلد نمبر 3 سے صفحہ نمبر 221 سے اسکرین شاٹ پیش کیا، حالانکہ 220 صفحہ پر امام عمر رضی اللہ عنہ اور جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے عقد کا ثبوت موجود ہے، لیکن دیکھیں آپ قوی دلائل سے ثابت شدہ حق کو قوم سے چھپاتے ہیں اور قوم کو دھوکے میں رکھنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسری بات جو اس نے اپنے جھوٹی دعویٰ پر دلیل کے طور پر پیش کی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم بنت ابی بکر حضرت اسماء بنت امیس سے پیدا ہوئی، جو کہ حضرت امام ابو بکر کی زوجہ تھی۔ حضرت امام ابو بکر کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی سے ہوا، تو اسماء کے ساتھ اس کی بیٹی یعنی سیدہ ام کلثوم بھی حضرت علی کے گھر میں آئی اور پھر اس کا نکاح حضرت امام عمر کے ساتھ ہوا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سیدہ ام کلثوم بنت علی تھی۔ آپ سماعت فرمائیں یہ بات اس کی کہی ہوئی جو وہ پیش کر رہا ہے۔ اس طرح اسماء بنت امیس کے نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ نکاح کیا، جو پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں تھے، ان کے وصال کے بعد مولا علی سے نکاح کیا گیا۔ تو یہ بیٹا اور بیٹی اسماء بنت امیس کے ساتھ مولا علی کے گھر میں آئی، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا جو محمد بن ابی بکر تھا اس کو کہا جاتا تھا مولا علی کا بیٹا۔ تو اس طرح یہ بیٹی بھی مولا علی کی بیٹی کہلواتے تھے۔ اصل میں باپ تھا جناب حضرت ابو بکر صدیق تھے، مگر علی کے گھر میں آگی ماں کے ساتھ نکاح کے ساتھ ہے، تو یہ بیٹا اور بیٹی مولا علی کی کہلوائی۔ تو سامعین سب سے پہلے میں یہ بات کرتا چلوں کہ اس نے اپنے جھوٹ کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑے سچ کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ وہ سچ یہ ہے کہ حضرت امام علی نے امام ابو بکر کی وفات کے بعد ان کی زوجہ اسماء بنت امیس سے نکاح کیا، جو کہ امام ابو بکر سے پہلے امام علی کے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ تھی۔ ان کی وفات کے بعد امام علی نے اپنی بھابھی یعنی اسماء بنت امیس کا نکاح امام اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق سے کروایا، اور امام اول صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت علی نے خود اس اسماء سے نکاح کیا۔ تو یہ بڑی محبت کی دلیل ہے، جو محبت امام علی اور امام صدیق کے درمیان میں تھی، کہ امام علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کو دینی رہنما بھی تسلیم کرتے تھے اور خلیفۃ الرسول بلا فصل بھی تسلیم کرتے تھے، اور ان سے رشتہ داریاں بھی قائم کرتے تھے۔ انشاءاللہ اہل سنت والجماعت قیامت تک ان کی محبتیں بیان کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین ان کا یہ جھوٹ کہ حضرت عمر کی جو زوجہ تھی ام کلثوم بنت ابی بکر تھی، اور وہ اسماء کے ذریعے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کے ذریعے امام علی کے گھر میں آئی، اور وہاں آ کر بنت علی وہ ام کلثوم جو تھی وہ بنت علی کہلوائی۔ تو ناظرین ان کے اس جھوٹ کا بھی ہم رد کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت ابی بکر حضرت اسماء سے تھی ہی نہیں۔ ام کلثوم بنت ابی بکر کو حبیبہ بنت خارجہ نے جنم دیا تھا، وہ حبیبہ بنت خارجہ جو حضرت ابو بکر کی زوجہ تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر میں نے اسکرین شاٹ پیش کیا ہے، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 202 پر مذکور ہے کہ اسماء بنت امیس سے نکاح کیا ابو بکر نے نکاح کیا، اور لکھتے ہیں کہ ابو بکر سے پہلے وہ جعفر ابن ابی طالب کے پاس تھی، اور پھر لکھتے ہیں کہ اسماء سے آپ کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ امام ابو بکر نے حبیبہ بنت خارجہ سے نکاح کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صریح الفاظ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں یعنی حبیبہ بنت خارجہ سے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تو الحمدللہ ان کے ہر ایک جھوٹ کا رد ہو گیا جو انہوں نے امام عمر اور حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کو افسانہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ سامعین تاریخ کی کتب سے اس نکاح کو ثابت کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد ان کے دیے ہوئے جھوٹے دلائل کا رد کرنا تھا، اس لیے ہم نے تاریخ طبری سے امام عمر اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ثبوت پیش کیا۔ حالانکہ اس نکاح کا ثبوت اہل تشیع کے معتبر کتب میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک حوالہ
میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر دیا گیا اہل تشیع کے بڑے عالم دین محدث اور مجتہد مولا باقر مجلسی کی کتاب مرآۃ العقول جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 199 کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس صفحہ کی پہلی حدیث میں لکھتے ہیں کہ راوی نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے دریافت کیا، اس عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ توفی زوجہا این تعتد، جس کا یعنی خاوند گزر گیا، وفات پا گیا، وہ کہاں عدت گزارے گی؟ فی بیت زوجہا تعتد او حیث شاءت، وہ اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی یا جہاں وہ عورت چاہے وہاں عدت گزارے گی؟ تو حضرت ابو عبداللہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا بلا حیث شاءت، کہ جی وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا اس بات پر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے ابو کے گھر یعنی اپنے ماں اور باپ کے گھر بھی عدت گزار سکتی ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ ان علی، بے شک حضرت امام علی رضی اللہ عنہ، لما مات عمر، جب حضرت عمر وفات پا گئے، اتا ام کلثوم، آیا حضرت علی ام کلثوم کے پاس یعنی اپنی بیٹی کے پاس، فاخذ بیدہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، یعنی کس کا؟ ام کلثوم کا، فانطلق بہا، پھر انہیں لے گیا کہاں؟ الی بیتہ، یعنی اپنے گھر کی طرف، کیونکہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ یہ بات اس لیے اس نے پیش کی کہ عورت اپنے ابو امی کے گھر میں بھی اپنے خاوند کے گزر جانے کے بعد عدت گزار سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اختیار سے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، وہ امام علی کی بیٹی ہی ہے، یہ کوئی اور ام کلثوم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث نقل کر کے مولا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیں یہاں پر صریح لفظوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کہ یہ قول ضعیف نہیں ہے۔ اور اس روایت کو کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 242 پر 2 بار نقل کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو الحمدللہ ہم نے امام عمر رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح شیعہ کے معتبر کتاب سے ثابت کر دیا۔ جب تک شیعہ مذہب باقی رہے گا تب تک یہ کتب باقی رہیں گی، ان کی معتبر کتب جو ہیں، اور جب تک یہ کتب باقی رہیں گی ان میں یہ روایات باقی رہیں گی۔ ام کلثوم کے حضرت عمر سے کیے گئے نکاح کی روایت باقی رہیں گی، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ نعرہ بھی باقی رہے گا کہ داماد امام علی سیدنا امام ثانی جناب عمر رضی اللہ عنہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔